السلام ہلو، علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضرت وبرکاتہ. فاضل نبیل کے بعد تھوڑا سا ٹائم ہے 10-5 منٹ. نہیں ضرور ضرور. حضرت صاحب علی اشرف صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ماشاءاللہ. ارے آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کیسے حضرت مزاج؟ میں نے کچھ دلائل کی روشنی میں یہ اجازت دی تھی، قرآن حدیث کی روشنی میں، کہ امام اعظم مسجد نبوی کے امام کے پیچھے بلا کراہت نماز جائز. اور اس میں دلیل یہ تھی کہ حضور فرماتے ہیں اقرؤ القرآن بلغون العرب، قرآن ایسے پڑھو جیسے عرب والے پڑھتے ہیں. اور دوسری دلیل کہ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. نہیں کہ ہم سے بہتر کوئی قرآن پڑھتا نہیں ہے، سیکھتے سکھاتے ہیں، تو حضور کے فرمان کے مطابق وہ بہتر بھی ہیں. تیسری دلیل دی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، کہ اللہ نے میری رعب کے ذریعے سے مدد فرمائی 1 مہینے کی مسافت کی دوری تک. لیکن مسجد نبوی کے امام بالکل قریب میں ہے اور اللہ کے رسول کا رعب 1 مہینے کی مسافت کی دوری تک ہے. تو یہ حضرت میں نے دلیلیں دی. مطلب اس کا امامت کے جواز و عدم جواز، میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا موقف صحیح ہے غلط، اس کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ان تینوں حدیثوں کا تعلق اس سے کیا ہے؟ یہ میں نے اس بارے میں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی مستشرق جو ہے، جو فن قرات میں جو درجنوں کتابیں لکھ چکا ہے، اور جو جسے ہم لنگوسٹک کے اصطلاح میں فونولوجی کہتے ہیں، جی اس میں بڑی مہارت حاصل کر لے اور سعودی عرب کے ائمہ سے بھی اچھی قرات اگر کرنے لگے، تو کیا ان دلائل کی روشنی میں اس کے پیچھے بھی نماز جائز ہوگی؟ نہیں، پہلے وہ ایمان لائے گا حضرت، اللہ اس کو توفیق ہی نہیں دے گا کہ قرآن پڑھے. پہلے وہ اصل میں جو لوگ منع کرتے ہیں وہ ایمان کی بنیاد پہ منع کرتے ہیں. ان کو قرات اور فن قرات میں مہارت پر کوئی اعتراض نہیں ہے. ویسے کوئی کافروں میں ایسا قاری تو ملتا نہیں ابھی دنیا میں، کافروں میں یہودیوں میں. نہیں مطلب کیا یہ کوئی عقلاً محال ہے؟ نہیں ایسا، ہاں محال بھی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دے گا قرآن پڑھنے کی. ارے کیا بات آپ جیسے قرآن میں ہے نا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. نہیں وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ علوم قرآن پر کتابیں لکھی ہیں جن پر ڈسکشن ہوتا ہے. کسی اسلامک اسٹڈیز کی ڈپارٹمنٹ میں جائیے اور دیکھیے کہ قرآنیات پر مستشرقین نے، خاص کر کے جرمن اور فرانس کے مستشرقین نے کتنا کام کیا ہے. لیکن فن قرات میں ماہر نہیں ہے، وہ حافظ قرآن نہیں ہے. فن نہیں، حافظ قرآن نہیں، مگر قرآن عربی زبان کے علم رکھتے ہیں. اور اظہر کے ممبر پر کھڑے ہو کے کہا کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ عربی جاننے والا کوئی نہیں. جامع اظہر میں کہا، علماء اظہر نے اس کو تسلیم کیا ہے. ابھی آپ کیا کرتے ہیں، آرنلڈ جو ہے یہاں، آرنلڈ جو ہے وہ آرنلڈ جی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شعبہ عربی کی صدارت کر چکے ہیں. اچھا، کیا نام ہے ان کا؟ آرنلڈ. اچھا، شعبہ عربی کے صدر رہے. جی ہوتا ہمارے کہیں ہوتا یہ کہ دلائل کا جو ہے وہاں سے کوئی تعلق ہونا چاہیے. حافظ شاہ جمال اللہ رامپوری کا سنا ہوا نام آپ نے؟ نہیں، میں اس سے آپ بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں نے یہ دلیل دی کہ انہوں نے جب کہا، جب زمانے جو تینوں باتیں آپ نے کہیں میرے عزیز، اس کا موضوع سے کوئی تعلق نہیں. میں نے اس پر یہ دلیل دی کہ حافظ صاحب جمال اللہ رامپوری کے بعد جب کوئی آیا حافظ دے دو، کہا جو پہلے مل جائے لے جانا صبح. تو پنڈت جی مل گئے، کہا کہ چلیے، کہا کہ نہیں میں پنڈت ہوں. کہا حافظ صاحب نے کہا چلو ان کے پاس. ان کے بعد لے گئے تو انہوں نے نظر ڈالی، پہلے وہ صاحب ایمان ہوا، پھر دن میں یاد کرتے تھے پارا، رات میں سنا دیتے تھے. تو میں یہی دلیل دیتا ہوں کہ پہلے وہ صاحب ایمان ہوئے تھے. وہ نہیں، ہمارے کہنے کا مطلب جو آیتیں یا جو آیتیں آپ نے تلاوت کی وہ بنیاد نہیں بن سکتی، وہ دلیل نہیں بن سکتی. یہ الگ بات ہے کہ یہ دلیل نہیں بن سکتی. البتہ یہ کہ اگر کسی کا بھی ایمان اگر طے شدہ ہے تو وہ اجمی ہو، عربی ہو، شرقی ہو، غربی ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھی جانی چاہیے. اور بلا سبب جو ہے محض تہمت اور ظن کی بنیاد پر جماعت کے ترک کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ہاں، یہ بہت اچھی بات کی. ہاں بالکل، مجھے اس پہ کوئی کلام نہیں ہے، مگر جو دلائل آپ نے پیش فرمائے اس کا کوئی نفس مسئلہ نہیں. وہ تو آپ کی بات صحیح ہے کہ جو پڑھ رہا ہے ظن کی بنیاد پہ منع نہ کرے، جو پڑھا اسے پڑھنے دو، جو نہیں پڑھا مت پڑھو، وہی تمہاری مرضی. وہ ایک الگ موضوع ہے. نہیں، جیسے حدیث میں نے بتایا حضور کو فرمانے سواد اعظم کی مطلب اس نہیں، ایسی کوئی حدیث جو ہے وہ ایسی نہیں ہے جو قابل اتباع ہو. ایک ضعیف سی روایت نہیں، حضور نے فرمایا سواد اعظم کی اتباع کرو، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. سواد اعظم کی اتباع کرو، وہ تو کہتے ہیں جو نہیں پڑھتے وہ تو کہتے ہیں ہم ہی سواد اعظم ہیں. آپ لوگ سواد اعظم کی وہ تو الٹا سیدھا مطلب نکالنے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن امت کا اکثر حصہ حضور کا فرمان کے مطابق. یہ حدیث کی مطلب یہ بہت ہی مشہور اور معروف ہے، اور علماء کا اس پر عمل بھی ہے کہ فإن امتی لا تجتمع علی الضلالہ
فَإِن رَأَيْتُمُ الْاخْتِلَافَ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّوَابِ الْعَظِيمِ. وہ صحیح ہے. اور اس میں جو ہے تو اب پوری امت جمع ہو کے پورے دنیا کے عالم نماز پڑھتے ہیں امام حرم مسجد نبوی کے امام کہ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. آپ اگر پڑھتے ہیں تو دیکھیے حج یا عمرے میں جماعت میں شرکت جو ہے وہ لازمی نہیں ہے. ہاں لہٰذا آپ یہ کہ ہم جو مانتے ہیں آپ اسے مانیے اور اس کے مطابق عمل کیجیے جی. مگر یہ اس کی اس بات وغیرہ کے چکر مت پڑیے. یہ صرف تنازع کرنا اور مناظرے بازی سے کچھ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں ہوتا ہے. نہیں میں اس لیے کہ لوگوں کے ذہن صاف ہوں بلا وجہ آپ ذہن کو صاف کرنے کے بجائے بہت سارے لوگوں کے ذہن امام حرم کے ساتھ وہ آپ کی اتباع کرنے سے بھی منع کر دیں گے اور آپ کی بات ماننے والوں کی اتباع کرنے سے بھی منع کر دیں گے. نتیجہ ہوگا کہ قضیہ بڑھے گا. اس میں کوئی آپ تو یہ چیز ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم مسائل کو پیچیدہ کرنے میں مہارت رکھتے ہیں اس کو حل کرنے میں نہیں. اس موضوع کو نسیہ منسیہ کر دیجیے. اگر آپ کی رائے ہے کہ ان کے پیچھے نماز درست ہے جائیے پڑھ لیجیے. اللہ مالک ہے. یہ بہت بات ہے کہ کوئی کشور صاحب یا بریلی کا کوئی آدمی تو میدان محشر میں فیصلے کرے گی نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا. یہ بہت اچھی بات کی آپ نے ماشاء اللہ. لیکن اس کو بحث مت کیجیے اور جو دلائل آپ پیش کر رہے ہیں وہ دلائل بالکل کانے اور مکنے نہیں ہیں. زیادہ ان سے تو دستبردار ہو جائیے. یہ میرا مشورہ ہے. میں نے یہ دلیلیں اس لیے دی کہ قرآن کا حافظ کافر مشرک یہودی یہاں تک کہ غالی درجے کا شیعہ بھی نہیں ہوا ابھی تک. میں لکھنؤ گیا تھا حضرت مفتی ابوالحسن صاحب نے بتایا کہ شیعوں میں قرآن حفظ کا درجہ تھا کہ آگے جب یاد نہیں ہوا ان کے بچوں کو تو انہوں نے وہ درجہ ہی بند کر دیا. یہ بالکل غلط ہے. میں شیعہ حفاظ سے مل چکا ہوں. اچھا وہ صحابہ کو مانتے ہوں گے جو حافظ ہوں گے تو صحابہ کو مانتے ہوں گے. نہیں بالکل نہیں مانتے. پھر بھی حافظ قرآن ہے. نہیں وہ کہتے ہیں صحابہ کو مانتے ہیں. مطلب سلمان کو مانتے ہیں مقداد کو مانتے ہیں ابوذر کو مانتے ہیں بلال کو مانتے ہیں اور سینکڑوں صحابہ کو مانتے ہیں. صحابہ بول کے آپ جن سے مراد دیتے ہیں ان کو نہیں مانتے. آپ وہ صحابہ کے بارے میں جو کیا حفاظ ہیں ان کے ہاں سالانہ جو ہے انٹرنیشنل جو ہے وہ قرآن کمپٹیشن ہوتا ہے جس میں پورے سعودی عرب وغیرہ کی بھی حفاظ جاتے ہیں شرکت کرتے ہیں شیعوں میں سے. جی اب یہی تو ہمارے یہاں سب خبریں الٹی سیدھی ہیں. ہمارے پاس معلومات حقائق نہیں ہیں. حضرت وہ شیعہ ہو سکتا ہے کفر کے درجے پر نہیں ہوں گے صحابہ کو بھی مانتے ہوں گے. گویا نہیں مانتے ہیں پھر بھی ہیں. کم میں درجنوں حفظ قرآن کے درسگاہیں ہیں. تو یہ لکھنؤ میں کیوں بند کر دیا؟ لکھنؤ میں بتا رہے تھے کہ شیعوں نے درجہ ہی بند کر دیا. لکھنؤ کے شیعہ نوابیت کے زیر اثر نہ نماز کے نہ روزے کے نہ حج کے نہ زکوٰۃ کے. ہاں انہوں نے حفظ بھی نہیں کیا. ہاں تو یہ ہو سکتا ہے. یہ چیزیں ہمارے کہنے کا مطلب اہل علم کو اس طرح چکے بازی یا ہوائی بات نہیں کرنی چاہیے. بالکل سوچیے کہ ابھی آپ ڈالیے نعت کمپٹیشن ان تہران گوگل پہ ڈال دیجیے تو آپ کو ان کی سالانہ جو ہے نعت کمپٹیشن کے فوٹو وہ حفظ کمپٹیشن کے فوٹو آ جائیں گے. ہاں بے شک. ایران کا ایک بچہ ہے جس نے قرآن کے حفظ میں اور قرات میں انٹرنیشنلی بڑا نام پیدا کیا ہے. اچھا ایران کا بچہ شیعہ ہے. اور مصر بلایا گیا اور انڈونیشیا بلایا گیا. ایسا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں نہیں ہے. تو 32 سرتے بڑے پیر صاحب نے لکھا ہے تعلیم میں کیٹیگری ہے. میں اسنا عشری کی بات کر رہا ہوں. انہیں کو شیعہ آج کل کہا جاتا ہے. اس میں 32-33 کوئی نہیں ہے. مطلب یہ 600-700 سال پرانی کتابوں کو صرف ہم استعمال کرتے ہیں تو اسی طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں. ابھی شیعہ کی صرف جو ہے وہ 3 کیٹیگری ہے دنیا میں. علوی ہے زیدی ہے اثنا عشری ہے. اور جب ہم شیعہ بولتے ہیں تو اس سے مراد اثنا عشری ہوتا ہے. جو زیدی کو کہنا ہوتا ہے تو ان کو شیعہ نہیں زیدی کہتے ہیں. اور علوی کو ہم علوی کہتے ہیں یا دروزی کہتے ہیں. جی ان کو ہم جب شیعہ بولتے ہیں تو اس سے مراد صرف اثنا عشری ہوتا ہے. بے شک صحیح فرما آپ نے. آپ ماشاءاللہ سیاح عالم ہے. آپ کی نظر میں ہوں گے نہیں میرے عزیز جو ہے وہ چیزیں جو ہے مطلب آج کے قضایا کو محض پرانی کتاب پر بھروسہ کر کے فیصلے نہیں کیے جا سکتے. یہ آج لوگ چونکہ حالات بدلتے رہتے ہیں نا. شیعوں کے بہت سارے فرقے تھے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رہے ہوں گے اور ان کا تو بڑا مقابلہ بھی تھا ان لوگوں سے. کیونکہ عراق جو ہے وہ گڑھ بن رہا تھا اس زمانے میں. جی لیکن آج وہ سارے ان میں فرقے اکثر ناپید ہو گئے ہیں. بھائی ابھی جو ایران میں جو شیعہ ہیں تو ان کی بھاری اکثریت جو ہے
600 साल पहले 500 साल पहले सुन्नी मुसलमानों की थी। हाँ हाँ, जो सफवी सिलसिला है हुक्मरानों का, जी जो जी वहाँ मुगलों के पैरेलल वहाँ चला, जी, सूफिया का एक सिलसिला था। बिल्कुल बिल्कुल, सिलसिले कादरिया से निकला हुआ एक सिलसिला था जिसको नाम था सिलसिला सफविया। सफविया, वो अजरबैजान के शेख थे, जो कादरी शेख थे, इनका नाम कोई सफीउद्दीन था, जिनसे सिलसिला सफविया निकला। बाद में वो सिलसिला जो है वो उसने शियत इख्तियार कर लिया, वहाँ का हुक्मरान बन गया, और सफवी हुक्मरानों के नाम से जो है जी इस्माइल शाह सफवी था जो बुनियाद गुजार हुआ। हाँ, उसने पूरी तरह से वो कट्टर किस्म का शिया हो गया। बेशक बेशक। उनके बाप दादा ये देवबंद बरेली को तो अपन फिरके में नहीं शुमार कर सकते जी। ये दोनों तकलीद के कायल हैं, चारों इमामों को मानते हैं देवबंद बरेली वाले। नहीं, ये सब फालतू, ये सब अनानियत के ज्यादातर झगड़े हैं। ये अच्छा, ये बहुत अच्छी बात की, अनानियत के झगड़े हैं, अपनी अपनी किताबों की गलतियां नहीं मान रहे। लेकिन मेरे अजीज देखिए, हम काम करना चाहते हैं तो इन मसाइल को जो है, इस मसाइल में पढ़ने के बजाय पॉजिटिवली आप तालीम के लिए, अखलास के लिए, दावत के लिए काम कीजिए। ये बहुत अच्छी, और ये कोशिश मत कीजिए कि लोग जाएं और वहाँ, भाई ऐसा नहीं, सारे देवबंदी भी नहीं पढ़ पाते हरम में जाके नमाज। हो सकता है इसका दुक्का होंगे, इसका दुक्का नहीं पढ़ते होंगे। नहीं, हरम में जा ही नहीं पाते। हज के अय्याम में आधे लोग हरम के अंदर दाखिल ही नहीं हो पाते, बाहर भी जमातें नहीं हो पाती। सब आप देख रहे हैं जो सूरत हाल अभी पिछले 8-10 साल से बनी हुई है जी, कि हरम में 1/4 भी हुज्जाज जो है इकट्ठा नहीं हो पाते। 1/4 भी? हाँ, और क्या भाई, बहुत बड़ी तादाद होगी। 40-45 लाख आते हैं हरम में। टोटल जो है 7-8 लाख लोगों की जगह है अभी तौसिया के बाद। हाँ, और 40-42 लाख लोग होते हैं, तो नहीं हो पाते हैं। ठीक है मेरे अजीज, जरा सब कुछ तो हजरत जनाजा भी तो वही पढ़ाते हैं हजरत वहीं के इमाम जी। जो अगर हाजी मर जाए इंडिया का, क्या देवबंदी बरेली तो वहीं का इमाम तो जनाजा पढ़ाता है, फिर जनाजा भी नहीं होगा। नहीं, हमें नहीं पता कि क्या होता है, और हम कब कह रहे हैं कि भाई वो सब बदअकीदा है। सारे लोग ऐसे थोड़ी है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बहुत खुश अकीदा लोग हैं। हिंदुस्तान के देवबंदी और बरेलियों से ज्यादा खुश अकीदा हैं। ऐसा वहाँ के इमाम है ना, वहाँ के कई इमाम हैं जो ऐसे नहीं है, जो खुश अकीदा भी हैं। लेकिन इस मौजू को छोड़िए, आप कुछ पॉजिटिव और तामीराती काम कीजिए। ये आपने बहुत अच्छी बात की। 73 कोई नतीजा नहीं निकलता। ये सब नफसानियत पर मबनी लड़ाइयाँ। ये बहुत अच्छी बात की हजरत। मैं अल्लामा ताहिर काजी का ही कायल हूँ, आप भी उसी मिजाज के अल्लामा ताहिर काजी साहब थे। मैं भी सब लड़ाई झगड़े से नहीं, अपना बहुत अच्छी माशाल्लाह, ये मशवरा आपको पसंद आया कि इन चक्करों में न पड़ा जाए। पूरी उम्मत को हमको इकट्ठा करना भी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो जहाँ है वो अपनी अपनी जगह पे काम करता रहे। हाँ, ये 1 अरब मुसलमानों को इकट्ठा करने में मालूम है क़यामत आ जाएगी और हम इकट्ठा नहीं। सही बात कह रहा है। नहीं हो सकती। इजाजत दीजिए। बहुत अच्छा आपने फैसला किया साहब। मैं अल्लामा ताहिर काजी को मानता हूँ, उन्हें तो मानता रहूँ। नहीं, मैं डॉक्टर ताहिर काजी से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। अरे साहब, बहुत जबरदस्त वसील नजर आपकी तरह है साहब, वो वसील नजर शख्सियत है साहब। ठीक है मेरे, ठीक है साहब, जज़ाकल्लाह, सलाम।